بغداد میں ایک فقیر، ٹھنڈ کا موسم، فقیر رستے سے جا رہا تھا تو ایک بازار سے گزر ہوا تو ایک حلوائی میاں وہ دودھ گرم کر رہا تھا، تو فقیر کو دیکھا تو حلوائی نے کہا کہ بابا ادھر آ جاؤ۔ تو بابا آیا، سلام کیا، بولا بابا بیٹھو، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، سردی ہے، دودھ پی لو۔ ایک گلاس بھر کر یہ فقیر کو دودھ دیا، وہ فقیر دودھ پیا، الحمدللہ پڑھا، اس دکاندار کو دعا دے کر آگے بڑھا۔ ایک عورت، ایک مرد روڈ کے کنارے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹپ 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 ایسی بارش ہو رہی تھی، تو راستے میں کیچڑ تھا۔ یہ فقیر بابا چل رہے تھے نا، تو چپل کی کچھ چھینٹیں جو ہے کیچڑ کی، وہ جو عورت تھی اس کے چہرے پہ پڑی، کچھ چھینٹیں پڑی۔ اب یہ نوجوان تھا، دیکھا کہ میری محبوبہ کے چہرے پہ کیچڑ پڑ گیا، اسے غصہ آیا، یہ فقیر ہے اور اسے چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اٹھا اپنی جگہ سے، پکڑا کالر، مارا تماچا کھٹا، بولا فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں۔ یہ فقیر بولا کہ واہ مولا، کیا تیری شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں، ارے بولو بھائی، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے۔ فقیر آگے بڑھا، یہ مرد اور عورت، محبوب اور محبوبہ، یہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے، یہ عورت اندر گئی اور دوسرے منزلے پر چڑھنے لگی، پیر پھسلا، گر گئی، گری، اور قربان جاؤ، وہ شوہر دوڑ کر آیا اٹھانے کے لیے، وہ بھی گرا، اور گرا، دیکھا کہ ختم، دیکھا دونوں ختم۔ یا اللہ، اب لوگ پریشان ہو گئے، کہو فقیر کو مارا، فقیر کو مارا، فقیر نے بد دعا کر دی اس لیے دونوں مر گئے، پکڑو فقیر کو۔ کہاں؟ بغداد کی گلیوں میں گھومنا، فقیر مل گیا، پکڑ کے لایا، بولا کہ آپ فقیر بنے پھرتے ہو، لیکن آپ لوگوں کو بد دعائیں کرتے ہو، یہ اس کی جان چلی گئی۔ اور قربان جائیے، فقیر نے کہا کہ نہ، قسم لے لو مجھ سے، میں نے بد دعا نہیں کری۔ بولا نہیں، آپ کو مارا اس لیے وہ مرا ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ جب تم لوگ بزید ہو تو سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ اس کی محبوبہ کے اوپر میں کچھ کیچڑ کے چھینٹیں پڑ گئی، اس کے عاشق کو، اس کے محبوب کو غصہ آیا، مجھے مارا، اس کے دوست کو غصہ آیا، مجھے مارا، اور میرے دوست کو غصہ آیا، میرے دوست نے اسے مارا۔ اے ہائے ہائے، او میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ سے دوستی کرنا سیکھو، اللہ سے دوستی بناؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ قسم خدا کی، اللہ سے اگر لو لگا لو گے، اللہ سے اگر دوستی کر لو گے، تم کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گے۔ جہاں پکارو گے، جس وقت پکارو گے، میرا مولا کہے گا، میرا بندہ کر، بول، کیا بولنا چاہتا ہے، میں ہوں نا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا اللہ کہتا ہے، میرا بندہ تم مجھے پکارو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ تم پکارتے کیوں نہیں؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ پکارو تو صحیح۔ آج 4 تاریخ ہے، کیا تاریخ ہے؟ 5 ہو گئی، 5 تاریخ، مسٹیک بھاگ لو جی، 5 اور 6 7 تاریخ کو کیا ہے؟ بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید ہے، الحمدللہ عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور قربان جاؤ، بقرعید ہے۔
ہمارے بچے لوگ تیاری کیے کہ نہیں کیے پتہ نہیں. ارے نمازوں پڑھنا ہے اس دن کی نہیں, خالی گوشتے کھانا ہے. گوشت کا خیریت نہیں ہے اس دن. کتنا آدمی تو ٹیبلٹ خرید کے رکھتا ہے, ہاجمہ کا ٹیبلٹ. اب ادھر رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ کلکتہ میں تو رکھتا میرا لوگ. کتنا نوجوان ہاضمے کی ٹیبلٹ رکھتا ہے. اے باپ, لے گوشت دے گوشت. دو رکعت نماز پڑھنی اس دن. یہ بھی جان لو. اور جو 2 رکعت نماز ہے عید الاضحیٰ کی, جو 2 رکعت نماز ہے, اس میں زائد تکبیریں 6 ہیں. ہمارا 90% نوجوان نہیں جانتا ہے کہ یہ جو زائد 6 تکبیریں ہیں, کب ہاتھ اٹھا کے بہاننا ہے اور کب کئی بار چھوڑنا ہے پھر بہاننا ہے, اس کو پتہ نہیں. بس بار بار خالی کپڑا دیکھے گا. جانے کہاں کرو کپڑا سے پٹنہ کے 1100 ٹکا میٹر છે. ارے 1100 ٹکا میٹر والا کپڑا پہنا ہے, عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو طریقہ معلوم ہے. عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں ہے, کہ کب بہاننا ہے, ثنا پڑھنا ہے, پھر کب ہاتھ کئی مرتبہ چھوڑنا ہے اور پھر کئی مرتبہ چھوڑنے کے بعد بہاننا ہے. یہ پتہ کرنا ہوگا نا. ارے بھائی جاننا ہوگا نا. کب جانو گے؟ بولو وہیں جان لے گا. تو وہاں کیسے جانو گے؟ وہاں تو بغل والا کو دیکھے گا. اٹھ لو بھیا. اب بغل والا جتنا بار اٹھائے گا یہ بھی اٹھائے گا. اگر بغل والا اٹھاتے رہے گا تو یہ بھی اٹھاتے رہے گا. جا جھمیلے ختم, ہاتھیں اٹھانے و نماز ختم. او میرے بچوں, میرے نوجوانوں, اپنے امام صاحب سے سیکھنا, اپنے حافظ صاحب سے سیکھنا, اپنے عالم صاحب سے سیکھنا, اپنے قاری صاحب سے سیکھنا. آہا امام صاحب, اللہ 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 والے الحمدللہ. اور ایک بات یاد رکھو, جو مسجد کا امام ہوتا ہے قربان جاؤ, وہ صرف مسجد کا امام نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کا سردار, محلے کا سردار ہے. ان کا بہت بڑا مقام ہے, بڑا اونچا بلند مقام ہے قسم خدا کے امام کا. تم نماز پڑھتے ہو, تمہاری نماز کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. اس لیے اس کی قدر کرو, اس کی قدر ہونی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے اماموں کی جو تنخواہ ہے یہ رولا دینے والی تنخواہ ہے. آج ہمارے مسجدوں کے جو امام ہے, مؤذن ہے, اب مؤذن کا تو مت یہ پوچھئے بیچارہ, وہ تو گیا گزرا آدمی ہے, قربان جائیے, ان کی تو کوئی قیمت, امام کی قیمت لوگ نہیں لگاتے ہیں تو مؤذن کی قیمت کیا لگائیں گے لوگ. ایک امام کی تنخواہ ابھی جو چل رہا ہے 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, بہت ہو گیا. ہم مکھیا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, مکھیا صاحب ایک بات ہم کو بتائیے, 8,000 میں آپ کا گھر چل جائے گا؟ ایک صدر صاحب نے, مسجد کا صدر تھا, امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب دعا کیجئے میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے, اچھی نوکری مل جائے, دعا کر دیجئے کس کر کے, انٹرویو ہونے والا. امام صاحب بولا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے. عصر میں, عصر کی نماز ختم ہوئی, امام صاحب نے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میرے صدر صاحب کے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے, ایسی نوکری لگا دے کہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی ملے. صدر صاحب وہی گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. 8,000 میں کیا ہوگا؟ آپ کا نہیں ہوگا, امام صاحب کا ہو جائے گا. اس کی بیوی نہیں ہے, اس کا بچہ نہیں ہے, اس کے رشتہ دار نہیں ہے, ان کے شوق نہیں ہے, ان کے جذبہ نہیں ہے, ان کی ضروریات نہیں ہے. قربان جاؤ, جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ہمارے خیال سے ایک امام کی تنخواہ ابھی کے حالات میں کم سے کم 25 سے 30 ہزار ہونا چاہیے. بھائی محلے کے اندر میں 50 گھر مان گئے, 50 گھر ہے, 50 گھر ہے, 500 روپیہ مہینہ اگر ہر گھر سے ملے گا, 25,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ 500 روپیہ اگر آپ دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے.
جس مسجد کا امام، جس محلے کا امام خوشحال ہو رہے گا، اللہ اس بستی کے اندر وہ خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ جو امام خوش رہے گا، اللہ اس بستی کے اندر وہ خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ امام روئے گا، محلے میں خوشحالی پیدا ہو نہیں سکتی۔ یہ وارث انبیاء ہیں، اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک فرقہ ہے بہرا، اور میمن بھی کہتے ہیں، اسے بہرا بھی کہتے ہیں۔ یہاں تو نہیں دیکھنے کو ملے گا، کلکتہ یہ بڑے بڑے شہروں میں وہ میمن ہے، بہرا۔ وہ قربان جائیے، اس کے جو امام ہوتا ہے نا، وہ 4 چکا میں آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ کیا چکا میں؟ ہاں، اے سی روم میں رہتا ہے اس کا امام۔ ہم لوگوں کا امام اگر موٹر سائیکل اگر چلا لیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے گا، دیکھتے ہو امام کتنا اڑ رہا، دیکھ لو کتنا اسپیڈ سے موٹر سائیکل چل رہی۔ امام کو اڑنا بند کر دے گا۔ ایک نیا امام صاحب کی بحالی مسجد میں ہوئی تھی، تو چائے کی دکان میں لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ایک آدمی سمجھایا کہ امام صاحب دیکھیے گا، یہ بستی بہت خطرناک ہے، یہاں سوچ سمجھ کے کچھ بولنا ہے، اس لیے کہ یہاں لوگ مانا کچھ سے کچھ نکال دیتے ہیں، کچھ سے کچھ بولیے گا وہ کچھ سے کچھ نکال دے گا، اس لیے سنبھل کے تقریر کرنا ہے، سنبھل کے کچھ بولنا ہے، اور ذرا تقریر کیجیے گا۔ یہاں کا لڑکا سب بڑا بگڑ گیا ہے، جوا کھیلتا ہے، لاٹری کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس پر تقریر ضرور کیجیے گا۔ تو امام صاحب بولا کہ کیا بولے ہو، ہم کیا تقریر کریں، یہاں کا جو نظام ہے نا یہی صحیح نہیں ہے۔ اور نظام اسی مسجد کا صدر تھا، اس کا پوتا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بولا کی بول رہا، ہمارا دادا صحیح نہیں ہے؟ بولا نہیں بھائی، کچھ سے کچھ معنی نکل جائے گا، اس لیے اپنے اماموں کی قدر کرو، یہ وارث انبیاء ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تو آ کر نیت بہن کر کھڑے ہو گئے، لیکن قربان جائیے، یہ آپ کی نماز کا ضامن یہ بننے ہیں، اور قربان جاؤ، اس لیے اماموں کی عزت ہونی چاہیے۔ ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپے ہونا چاہیے۔ امام خوش رہے گا، اللہ بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، انشاءاللہ علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اماموں کی، مفتیان کرام کی، عالموں کی انشاءاللہ عزت احترام اکرام کریں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا الحمدللہ الحمدللہ۔ کبھی ان کی بے ادبی مت کرنا، کبھی بے ادبی مت، عالموں کی بے ادبی تو کبھی کرنا ہی مت، الحمدللہ۔ ان کے سامنے کبھی گستاخی مت کرنا، عالموں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کے دلوں کو مت دکھانا۔ اللہ توفیق دے، ان کی خدمت کر کے دعا کروا لینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ اللہ توفیق دے، ان کی دعائیں لے لینا، ان کی جوتیوں کو سیدھی کر دینا، ان سے کہہ دینا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے دعا کر دیے، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ اگر ان کے دلوں کو تم نے دکھا دیا، قسم خدا کی مر جاؤ گے، تیرے چہرے کو قبلے کی طرف لوگ کر کے مٹی ڈالیں گے، اور قربان جاؤ، اللہ تیرے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دے گا۔ آزما لیجئے گا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، عالم دین، محدث فرمائے ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عالم کی غیبت کرے، جو علماء کی غیبت کرے، اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، تمہیں یقین نہ ہو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا۔ انشاءاللہ اکرام کریں گے۔ دیکھیے، بڑے شہروں میں جو مسجد ہوتی ہے، اے بابو، اے بابو، جائیں، پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اس کا، سمجھی گلا جی۔ اچھا، اب جب تک میری تقریر ہوگی کوئی جائے گا نہیں نا؟ اے بچہ سمجھے ہوئے نہیں جائے گا؟ ہے لگے ایک جگہ تقریر کر دے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے، ہم بولے بیٹھو۔ 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، ہم نے کہا کہے پریشان ہے؟
बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं है। हम कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर और बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नज़र पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए हम तकरीर सुनेंगे। मेरे बच्चों नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ खाने बोशो इंशाअल्लाह हम ये तुम्हारे जुन्ने दुआ करबो। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े शहरों के अंदर में मस्जिदें जो होती है वो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है आने के लिए, बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे ना? बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है बड़े शहरों में, तो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना तो सामने ही दरवाज़ा होता है। इसी दरवाज़ा से इमाम साहब आएंगे, मुसल्ला पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर दरवाज़ा खोले, इमाम साहब चले गए अपने रूम में, हुजरे में। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं इमाम साहब को। देखिए इमाम साहब को कहीं जाना था तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? तो एक मुक्तदी बोला कि नमाज़ें ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप। इमाम साहब चले गए। ये आदमी बेचारा ज़ोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना। ज़ोहर में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ता है। असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज़ से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुक्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा। ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा हम। बोले भैया आप हम क्या करेंगे? दिमाग लगाया, बोले हाँ एक रास्ता है। बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया, तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया, और चुपचाप उठा, कुंडी खोरा, निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। तो भाई कहावत है, मौलवी साहब एक आदमी, ए भैया मौलवी साहब नहीं थे, मौलवी साहब आ गए। इसलिए अपने इमामों की इज्जत हो, अपने इमामों की कदर हो, अपने इमामों का एहतराम हो। तो मैं कह रहा था कि कुर्बानी, मेरे बच्चों का पैगाम बस ले लो, मेरा मौजू ये नहीं था, लेकिन इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुर्बान जाओ। ईद उल अज़हा के दिन 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल अगर कोई पसंद है तो अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना पसंद है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए कि जिंदगी मेरी गुजरे, क्या बात है, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मैं देख रहा हूँ ये हमारे नौजवानों से ज़्यादा हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा माशाल्लाह शौक़ से सुन रहे हैं और तड़प भी रहे हैं, इश्क में मचल भी रहे हैं। और कुर्बान जाइए, ये हमारा नौजवान लोग बूढ़े लोगों को अहमियत नहीं देता है। ये समझता हम नौजवान हैं तो हम ही सब कुछ है। ये भी तो कभी नौजवान थे। एक 90 साल का बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देखा, बोलो चाचा की करियो? बोले देखे जने बीड़ी पीजिए। बोला अरे बीड़ी पीने से फेफड़ा खराब हो जाएगा, जल्दी मर जाइएगा। बोले क्या करे बेटा, आदत लग गई, नहीं छूटती, नहीं पीते चैन नहीं मिलता। ये नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं आपको? बोला बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके, अपना ध्यान रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। जिंदगी मेरी गुजरे
یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، زندگی تیری گزرے، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔ اور ایک مطلع ایک شعر اور رہ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں؟ جی انشاءاللہ۔ ارے سنا دو، بولو۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، کیا جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، وہ ملا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں۔ آمین بولے تھا الحمدللہ۔ یہ دعائیہ اشعار تھا، سب سبحان اللہ بولا، آمین کوئی نہیں بولا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہاں آمین بولنا ہے، کہاں سبحان اللہ بولنا ہے۔ ارے ماتھا میں درد ہے تو ٹیبلٹ نہ کھاؤ گے کہ گردنے کاٹی پھر جھمیلا ختم پہلے؟ کون میڈیکل جائے گا، کون دوائی خریدے گا، کون کھائے گا؟ اس سے اچھا گردنے کاٹ دے گا۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرا اللہ بیٹھے ہو زمین پر، میرا اللہ دیکھ رہا ہے،